ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بریک سے پہلے ہم نے باسی صاحب سے ایک سوال کیا تھا جس کا شدید اچھی سی ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ہمارا سوال تو گول کر گئے. سو باسی صاحب آپ نے اپنے تناؤ کا تو ہمیں نہیں بتایا, بڑا ڈپلومیٹک وے میں اس کا آنسر کر دیا اور اس کو اگنور کر دیا. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ یہ جو اب تناؤ کی کیفیت موجود ہے چین اور بھارت میں, کیا یہ موجود ہے یا کہ ان دونوں کے مابین برف کچھ پگھل گئی ہے؟ پہلے تو بڑا اچھا ہے کہ آپ میرے تناؤ سے آگے بڑھ کر اب چین اور بھارت کے تناؤ کی جانب بڑھ گئی ہیں. بڑھنا پڑے گا. تھینک گاڈ, آئی ایم ریلیوڈ. اچھا, اس میں آپ دیکھیے بھارت اور چین کا جو معاملہ ہے کافی انٹرسٹنگ ہے. ابھی بیجنگ میں 18 دسمبر کو ایک ملاقات ہوئی, 23واں راؤنڈ ہوا چین اور بھارت کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز کے درمیان. اور بھارت کے ریپریزنٹیٹیو تو آپ جانتی ہیں اجیت دوول ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, اور ان کی جانب سے جو چین کے فارن منسٹر ہیں بینگ بی, وہ اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں. یہ اسپیشل ریپریزنٹیٹیو کا اجلاس ہوتا رہا ہے کہ جو بارڈر ایشوز ہیں یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو سیٹل کریں, ریزالو کریں. تو یہ 2003 سے یہ پروسیس چل رہا ہے. صحیح. اس سے پہلے بھی, اور یہ جو اجلاس ہوا یہ تقریباً یہ 5 سال کے عرصے کے بعد ہوا ہے. آخری جو اجلاس ہوا تھا وہ دہلی میں ہوا تھا 2019 میں. لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہونا تو چین اور بھارت کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہیں, خاص طور پہ دوکلام کا جو 2017 میں دوکلام کے ریجن میں بھی کافی جھڑپیں ہوئی تھیں, لیکن اس میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی. لیکن یہ جو گلوان میں ہوا تھا مئی جون کے مہینے میں, اس میں 20 بھارتی جو ہیں فوجی مارے گئے تھے. صحیح. تو اس کے بعد ٹینشنز آبویسلی بڑھ گئی تھیں. صحیح. لیکن اب یہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ اکتوبر میں اس سال برکس کی سمٹ ہوئی تھی کازان رشیا میں. صحیح. تو اس کے مارجن میں وزیر اعظم مودی اور صدر شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی تھی. اس سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس سے برف پگھلی, کیونکہ 2019 سے اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز کی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی. ایگریڈ. تو ایک وہ سمٹ ان دونوں لیڈروں نے یہ ایگری کیا کہ اب اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز کو ملنا چاہیے. صحیح. تو یہ پھر ملاقات انہی کے فیصلے کے بعد یہ بیجنگ میں ہوئی. اگلی ملاقات جو ہوگی وہ نیو دہلی میں ہوگی. صحیح. اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر چکے ہیں کہ یہ جو کازان میں میٹنگ ہونی تھی, سمٹ میٹنگ, اس سے 2 دن پہلے ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا یا انفارمل انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی بھارت اور چین کے درمیان کہ جو 5 سیکٹرز ہیں نا جس میں کشیدگی ہے, اس میں سے 2 سیکٹرز پہ جو پہلے پیٹرولنگ ہوتی تھی اسی قسم کی پیٹرولنگ دوبارہ شروع ہو گئی دونوں اطراف سے. وہ ڈیم چوک اور ڈیم سینگ کا جو علاقہ ہے. لیکن ابھی یہ معلوم نہیں ہے, کسی کو کلیئر نہیں ہے کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. نتھنگ از ان رائٹنگ, ایٹ لیسٹ لوگوں نے نہیں دیکھا. اسی لیے بھارت کے اندر بھی اپوزیشن یہ بار بار کلیم کر رہی ہے کہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ہمیں اس کے بارے میں بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے. کیا جو چین کے پاس بھارت کے بقول ان کے علاقے ہیں وہ چین کے پاس ہی ہیں, یا چین نے اسٹیٹس کو اینٹی ریسٹور کر دیا ہے. جو صورتحال اپریل 2020 میں تھی وہی صورتحال چین اس پہ ایگری کر گیا کہ نہیں کر گیا. تو یہ تمام کویسچنز ہیں جس پہ بات. اچھا, ایک اور یہ اس کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی اس جو 23واں اجلاس ہوا. اس میں ساری اچھی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی پیس ہو, ٹرینکولیٹی ہو اور معاملات آگے بڑھیں. تو ایک لحاظ سے اچھا ہے. دو چیزیں ہوئی ہیں جس پہ کنکریٹ ڈیسیشن ہوا ہے. وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے بھی جو ہے ریزامشن, ایک جو بھارت سے ایک یاترا جاتی ہے کیلاش منسور, یہ تبت میں علاقہ ہے, ہاں یہ شاید میرے خیال میں لارڈ شیوا کا ہی ہے یا مجھے نہیں صحیح اب یاد آ رہا. وہاں پہ ایک مندر ٹائپ کہہ لیں, مندر تو یہاں بھی ہیں چین میں بھی ہیں. تو وہاں پہ یہ ایک ہندو پلگرمز جاتے ہیں, یاتری جاتے ہیں یہاں سے بھارت سے چین, ہر سال جاتے ہیں. تو یہ یاترا بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ان کے اپنے ریلیجس نقطہ نظر سے. تو اب وہ چین نے الاؤ کر دی ہے. تو یہ سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہندو جو آپ کے یاتری ہیں ان میں ایک لحاظ سے پایا جاتا تھا کہ جلد شروع ہو. صحیح. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے
ایٹ لیسٹ یاترا اب دوبارہ شروع ہو جائے گی. تو اسی طرح بارڈر ٹریڈ اور ٹرانس بارڈر ٹریڈ بھی شروع ہو جائے گا. تو ایک مطلب آپ کہہ سکتی ہیں کہ آہستہ آہستہ برف پگھل رہی ہے. رائٹ. اب پوری طرح برف کب پگھلے گی وی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ بڑا حساس معاملہ ہے, اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ یہ 3500 طویل لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے, اور اس میں بہت سے کلیمز ہیں, کاؤنٹر کلیمز ہیں. چین نے بہت سے جو نام جو اس وقت جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ چین کی ٹیریٹری ہے جو اس وقت بھارت کے قبضے میں ہیں, انہوں نے اس کے چینی نام رکھ دیے ہیں. بھارت جو کلیم کرتا ہے ٹیریٹری جو اس وقت چین کے پاس ہے کہ وہ ہماری ٹیریٹری ہے, بہت سے مقامات کے نام جو ہیں بھارت نے ہندی رکھ دیے ہیں. تو کافی گھمبیر معاملہ ہے. پریزیڈنٹ شی جن پنگ دورہ کریں گے انڈیا کا؟ نہیں, ابھی تو دیکھیے ابھی تو جو ہے نا وہی وینگ وی آئیں گے, دورہ کریں گے اگلے سال نیو دہلی میں. یہ اس کا 24واں اجلاس ہوگا. اب پریزیڈنٹ شی کا یہ ہے کہ ان کو دعوت تو دی ہے کہ آپ آئیں, وزٹ کریں. یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ شاید ایک وقت ایسا بھی آئے کہ پریزیڈنٹ جو پرائم منسٹر مودی ہیں وہ صدر شی کو, جو ان کی 26 جنوری کو ریپبلکن ڈے پریڈ ہوتی ہے نا, وہاں پہ ان کو چیف گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کریں. لیکن اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن یہ بھی بازار میں گرم ہے بھارت میں کہ شاید صدر شی کو بلائیں. لیکن صدر شی اب تو چونکہ 20 جنوری کو ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلا رکھا ہے اپنی انوگریشن کے لیے, وہ اب کنفرم ہو گیا ہے. ٹرمپ کی جو ٹیم انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ شی کو بلایا ہے. اب پریزیڈنٹ شی جاتے ہیں نہیں جاتے وی ول سی. ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر چلے جائیں تو بہت اچھا ہوگا, لیکن پریزیڈنٹ شی یہ بھی امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ بس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلایا تو وہ چلے گئے, حاضر ہو گئے ان کی خدمت میں, کیونکہ ان کو بہت خوف ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, تو یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے. لیکن باسط صاحب یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ابھی یہ جو برف آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے بقول آپ کے, یہ چائنا کی جو کاؤنٹر امریکہ پالیسی ہے, کیا اس کا حصہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ قربتیں بڑھانا چاہ رہا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے چین کا اور روس کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھارت کا جھکاؤ اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی جانب ہو رہا ہے. دونوں ممالک کوارڈ کا حصہ بھی ہیں جس کی سمٹ میٹنگ اب نیو دہلی میں ہوگی, اگلے سال بھارت میں ہوگی. اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یقیناً آئیں گے جو میرا خیال ہے. لیکن روس اور چین کا یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہو رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ چین بھارت اس وقت امریکہ کے ہاتھوں میں ایک لحاظ سے کھیل ہی رہا ہے نا جی, لیکن بھارت کے اپنے انٹرسٹ تو ہیں, اس کو بڑا اسکلفلی وہ رشیا کے ساتھ بھی اس نے اپنے ریلیشن شپ مینٹین رکھے ہوئے ہیں. اب تھوڑا سا چین لچک دکھا رہا ہے بھارت کو, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی اپنے طور پہ کوششیں تو کرتے رہنا کہ بھارت پوری طرح امریکہ کی گود میں جا کر گر نہ جائے, کیونکہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بھی ایفیکٹو ہو, برکس بھی ایفیکٹو ہو, کیونکہ بھارت دونوں کا ممبر ہے. تو ان کی خواہش تو ہے, اس لیے چین تھوڑی بہت لچک دکھا رہا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اگر معاملات مطلب ایک کسی اچھی جانب چل پڑتے ہیں تو چین اور رشیا چونکہ وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, خاص طور پہ چین کنفرنٹیشن نہیں چاہتا اس وقت, اسی لیے وہ تائیوان کا جو بھی معاملہ ہے اس کو بھی وہ تھوڑا ڈیلے کر رہا ہے. اس پہ بھی پہلے تو ایک خبر یہ تھی نا کہ 2027 تک چین تائیوان کو بائی فورس لینا چاہتا ہے, طاقت کے ذریعے بھی لے لے گا. لیکن اب جو خبریں چین کے اندر سے آ رہی ہیں کہ وہ انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر کے ڈیلے وہ 2047 تک لے گئے ہیں, جب ان کا 100 ایئرز پورے ہو جائیں گے چائنا کو. تو اب وہ ٹارگٹ انہوں نے ٹائم پیریڈ رکھا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ری یونیفیکیشن ہو جائے, تائیوان جوائن کر لے مین لینڈ چائنا کو. تو اس وجہ سے وہ کوئی ایسی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. ایون وہ امریکہ کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, جو اب ٹیرف وار سے شروع ہوگی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہی تھا کہ اگر چین کے صدر چلے جاتے تو ممکن ہے کچھ حالات میں بہتری آتی, کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی کہ کس طرح ہم نے حالات کو آگے لے کر چلنا ہے. لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طبیعت ہے اس سے ہم سب واقف ہیں, ان کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اگلے لمحے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. So I must add here, sorry to interrupt you, I must add here کہ
پاکستان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بیکاز چائنا از دا اونلی فرینڈلی اسٹیٹ آف پاکستان. ہمارے وہ بھی فرینڈلی کنٹریز ہیں لیکن چائنا کے لیول کے نہیں. چائنا کے ساتھ دیکھیے نا، چائنا ہے، سعودی عرب ہمارا. تو یہ جو بھارت کے ساتھ ان کی قربتیں ہیں، یہ پاکستان کے لیے تو چیلنجنگ ہوں. دیکھیں ابھی جو سینکشنز انہوں نے لگائی ہیں تو یہ اظہار ہے نا اسی چیز کا کہ پاکستان کو ہم تھوڑا سا پریشر میں رکھیں گے، سی پیک کو ہم اس پرابلمز کریٹ کریں گے، بلوچستان کو بھی تھوڑا سا انسٹیبل رکھیں گے. تو بھارت اور امریکہ کے پاکستان کو لے کر اور چین کو لے کر انٹرسٹ تو کنورج کرتے ہیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ہینڈلنگ کس طرح ہے، ہم کس طرح اپنی سفارتکاری میں جان پیدا کرتے ہیں، کون کون سے ٹولز ہمارے پاس اویلیبل ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور بات اتنی ہوتی ہے منتہا کہ دیکھیے جب تک آپ کی سیاست میں ایک استحکام پیدا نہیں ہوگا نا، ملکی سیاست میں، بالکل اس وقت تک آپ یہ تصور نہیں کر سکتی کہ آپ کے ملک کے اندر جو معاشی ترقی ہے وہ صحیح معنوں میں اپنا پوٹینشل آپ حاصل کر سکیں. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بس سیاست میں ابتری ہو اور اقتصادی خوشحالی ملک میں آ جائے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا، پاکستان میں کیا، آپ دنیا کا کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں. دیکھیں نا، کل میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے سوڈان کا معاملہ کہ کس طرح ان کے پاس کتنے ویلتھ ہے، کتنے ریسورسز ہیں، لیکن سول وار جاری ہے. تو وہاں پہ اگر آپ کہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے تو ممکن نہیں ہے نا. اس طرح وینیزویلا کے پاس دیکھیں کتنا آئل ریزروز ہیں، لیکن وہ بھی انہی معاملات کا شکار ہیں. سیاست میں جو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دا پریریکوزٹ ان مائی ویو. وہ کہتے ہیں سینا کو نان ہے اور جو ہے اس کے لیے معاشی ترقی کے لیے. تو ہمارے لیے باتیں سوچنے کی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، سب کی ذمہ داری ہے. ریاست تو ہم سب کی ہے، اور لوگوں کی بات کریں گے، لوگوں کا سوچیں گے، ان کے بھلے کی بات کریں گے. پرفیکٹ. لاسٹ 30 منٹس پروگرام 30 منٹس اور 30 سیکنڈز، سوری 30 سیکنڈز. پروگرام کے سٹارٹ میں آپ نے بڑا ڈپلومیٹک وے میں میرا جو سوال ہے اس کو رد کر دیا. آخری سوال کر رہی ہوں، امید ہے کہ اس کا آپ مجھے جواب دیں گے. آپ نے کہا کہ اجیت دوول صاحب آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، سو پاکستان کب بلا رہے ہیں ان کو؟ میرے بلانے سے اگر آ جاتے ہیں، پہلے میں کیوں بلاؤں ان کو؟ پہلی بار دوست ہیں، میں خود چلا جاتا ہوں آپ ان سے ملنے. سو لیٹس سی ویئرس کے باسی صاحب اب بھارت کا دورہ کب کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید موضوعات کے ساتھ.